دلچسپ لوگ، واقعات اور علوم جنہوں نے مجھے چونکا دیا۔ سرمد شہید۔ اس میٹر آف فیکٹ زمانے میں بھی کبھی کبھی چونکا دینے والی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ مجھے ایک 80 سالہ ہندو نے سنایا جو پڑھا لکھا ہے اور مذہب میں یقین نہیں رکھتا۔ اس کا نام آنند ہے اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں سینئر عہدے پر فائز ہے۔ اس کی زبانی سنیے۔ بہت سال پہلے جب سردار بلدیو سنگھ ہندوستان میں فیڈرل وزیر تھے اور میرے جگری دوست تھے، کہنے لگے کہ میرے ساتھ ٹور پر روپڑ چلو۔ دہلی سے نکلتے وقت کہنے لگے سرمد شہید کے مزار سے ہوتے چلتے ہیں، ذرا بابا جی کو سلام کرتے چلیں۔ ہم عقیدت سے سلام کر کے مزار سے نکل رہے تھے تو وہاں ایک آدمی جھاڑو دے رہا تھا۔ اس نے ہمیں ٹھہرایا اور جھاڑو کی ہوئی تھوڑی سی مٹی کاغذ میں ڈال کر پڑیا بنا کر سردار صاحب کو تھما دی۔ کہنے لگا اسے حصول برکت کے لیے رکھ لیں۔ سردار صاحب نے ازراہ مروت وہ پڑیا واسکٹ کی جیب میں رکھ لی۔ روپڑ میں کھانے کے بعد رات کو ابھی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے تو ان کو وہ پڑیا یاد آ گئی۔ کہنے لگے اس کا کیا کروں؟ ہم نے سوچا اس کو پانی کے گلاس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر فلش میں بہا دیں گے۔ مٹی کو جب گلاس میں الٹا گیا تو ہم دم بخود رہ گئے۔ پانی ایک تازہ گاڑے خون میں تبدیل ہو گیا، ساتھ ہی بجلی بجھ گئی۔ ہم بہت ڈر گئے۔ 5 منٹ کے بعد بجلی واپس آئی تو ہم نے وہ گلاس بڑے احترام کے ساتھ پلیٹ پر رکھا اور دریا پر جا کر عزت کے ساتھ پانی میں بہا دیا۔ ساری رات کانپ کانپ کر گزاری۔ سرمد شہید کے مزار سے مٹی کی اس کرامت میں مجھے کوئی شک نہیں۔ سرمد شہید کی نہ ختم ہونے والی ایک لمبی داستان ہے جس کے خاکے کچھ یوں ہیں۔ وہ ایران سے تھے اور آغاز عمر ہی میں آتش پرست سے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے حسب نسب کا کسی کو کوئی مستند علم نہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو گمنام رہتے ہیں، جنہیں کوئی نہ جانے، اگر مرے تو آنسو بہانے والا کوئی نہ ہو، یعنی بے نام و نشانی ان کا ایمان تھا۔ ابتدائی پیشہ تجارت تھا۔ ٹھٹھا جو ان دنوں سندھ کا مشہور شہر تھا، وہاں ایک ہندو لڑکے کی آنکھ میں نہ جانے کیا دیکھا کہ عشق کی ایک ہی چوٹ میں سب کچھ بھول گئے۔ کہتے ہیں عشق حقیقی کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ حسن پرست صرف مجنوں یا فرہاد جیسے لوگ تھے۔ شریف سے شریف انسان بھی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حسن کا ہی کرشمہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی شہزادیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ابراہیم ادھم اور باندی۔ ایک بہت جابر بادشاہ تھا، نام تھا اس کا ابراہیم ادھم۔ کسی دن محل سے باہر تھا تو اس کی باندی اس کا بستر بنانے اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ سخت نیند آئی ہوئی تھی، بستر ٹھیک کرتے ہی اس پر سو گئی۔ اتفاق سے اسی وقت بادشاہ ادھم کا باندی کی گستاخی سے غصے میں لال پیلا ہو کر فوراً ہنٹر منگوایا اور باندی کو مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہنٹر مارتا تو باندی ہنستی، وہ اور زور سے مارتا تو وہ اور زور سے ہنستی، مار مار کر تھک گیا۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا بدذات کی بچی، ایک تو تم نے گستاخی کی اور اوپر سے ہنٹر کھانے پر خوش ہوتی ہے۔ بولی ارے بادشاہ سلامت، میں تو خوش اس بات پر ہو رہی ہوں کہ اس بستر پر صرف 3 منٹ سوئی تو مجھے اتنے ہنٹر مارے گئے، لیکن جناب آپ کا کیا بنے گا؟ آپ تو ساری عمر یہاں سوتے رہے ہیں، آپ پر کتنے ہنٹر پڑیں گے؟ اس حسن کو کیا کہیے۔ میرا ایک دوست ہے، بہت شریف انسان، 5 وقت کا نمازی اور پکا فیملی مین۔ کچھ سال پہلے وہ بزنس کے سلسلے میں رومانیہ گیا۔ وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا جہاں صرف غیر ملکی مہمان ہی ٹھہر سکتے تھے۔ اس کی بزنس میٹنگز جلدی ختم ہو جاتی اور اسے زیادہ وقت ہوٹل کی لابی وغیرہ میں گزارنا پڑتا۔ ریسٹورنٹ میں سامنے کی میز پر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ ساری دنیا گھوما تھا لیکن اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے کوسے قزح کے رنگوں کے اوپر وہ آسمان پر اڑ رہا ہے۔ شاید ایسے ہی لمحوں کے لیے فیض احمد فیض نے لکھا تھا، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ میرے دوست کا دل دھڑک رہا تھا۔ مجنوں سچا تھا کہ لیلا کے لیے صحراؤں کا رخ کیا۔ فرہاد کی طرح تیشہ اٹھا کر پتھر کاٹنے کا جواز بھی بالکل موزوں تھا۔ اسی حسن نے سکندر اعظم جیسے فاتح کے نامور استاد ارسطو کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کر کے سکندر کے سامنے بے آبرو کر دیا تھا۔ میرا دوست اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر ہی اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے کوہ نور ہی نہ مل گیا ہو۔ کھانا ختم ہوا تو اس خوبصورتی کے سحر سے سرشار وہ ریسٹورنٹ سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا۔ 4تھے فلور پر جانے کے لیے جب لفٹ میں داخل ہوا تو وہ لڑکی بھی لفٹ میں پہنچ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو وہ اکیلے لفٹ میں رہ گئے۔ میرے دوست کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہیلو۔ لڑکی بولی، رات کے لیے $100۔ میرے دوست پر جیسے برف پڑ گئی ہو۔ بولا، نہیں، میں ویسا نہیں ہوں۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ پیار سے اس کے کاندھے پر پھیرتے ہوئے کہا، چلو $50 ہی صحیح۔ نہیں نہیں۔
میرا دوست शहर से निकलकर कर्म में मुब्तला हो चुका था। बाबा दीना कुछ लोग भुलाए नहीं जा सकते। वज़ीर, अमीर, ब्यूरोक्रेट फारिग होने के बाद हफ्तों में नहीं तो महीनों में उनके नाम भी याद नहीं रहते। वक्त के साथ साथ अपने अजीज़ जो अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं वो भी किसी हद तक भूलते तो नहीं लेकिन ज़ख्मों में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वक्रे किस्म के लोग भी होते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूलते। दीना भी एक मुनफरद किरदार था कि आज तक याद है। ये हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले का वाक़या है। नाम उसका शायद मोहम्मद दीन था या आलिम दीन, कुछ मालूम नहीं। उसे बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे वो उसे दीना ही के नाम से पुकारते थे। हम गुरदासपुर शहर में रहते थे। मैं उन दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारा मकान हिंदुओं के मोहल्ले में था। साथ वाले घर के मालिक के नीचे के हिस्से में एक दुकान थी जिसमें ना कोई खिड़की ना रोशनदान था, बस एक फट्टानुमा दरवाज़ा था जो बंद होने के बाद कमरे के अंदर अंधेरा कर देता। न बिजली थी न पानी, अलबत्ता दुकान बंद करने के बाद कुंडी और ताला लगाया जा सकता था। दरवाज़ा अंदर से भी बंद हो सकता था। माहाना किराया शायद 8 आने होगा। 1-2 घर छोड़कर एक मस्जिद थी जिसमें दाखिल होने के लिए कम से कम 20 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती। वहाँ हर वक्त अंधेरा रहता। ना मैंने कभी वहाँ इमाम देखा और ना ही नमाजी। लोग इसे जिन्नों वाली मस्जिद कहते, इसलिए हम उस तरफ जाने से डरते हैं। अलबत्ता पतंगे लूटने के वक्त हमें जिन याद ना रहते और हम तेज़ी से वहाँ से भागकर गुजर जाते हैं। मुमकिन है वहाँ नमाजें होती हों मगर जिन्नों के डर से वहाँ ना घुस पाते हैं। इस अच्छे खासे बड़े महल्ले में एक हमारा घर मुसलमान था, एक अकेला दुकान में बंद दीना और एक जिन्नों वाली मस्जिद। इर्द गिर्द बाकी सब कट्टर हिंदू आबाद थे। दीने की उम्र 40 के लगभग होगी। सारा दिन वो दुकान में बंद रहता, बिल्कुल ऐसे जैसे वहाँ कोई ना हो। कभी कभी कुंडी डंडा चलने की आवाज़ें आती जैसे कोई मसाला पीस रहा हो या शायद भंग कूट रहा हो। शाम को पूरे 7 बजे दीने ने कुछ सामान उठाना और शहर के बाज़ार के उस कोने में जाकर पड़ाव डाल लेना जहाँ उससे कोई ना झगड़े। वहाँ उसने अंगीठी जलानी, कोयलों को सुरख करके सीख कबाब लगाने शुरू कर देने। वो इतने थोड़े और इतने मज़ेदार होते थे कि दीना 7 से 8 बजे तक तमाम कारोबार से फारिग हो जाता। इसे ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश ना होती। ऐसे लगता जैसे उसने अपना बजट बनाया हुआ है कि 6 आने कमाए और बस इसके लिए यही काफ़ी है। अव्वल तो उसके कबाब 7:30 बजे तक बिक जाते, वरना वो 8 बजे सब कुछ लपेट लपाट कर उस अंधेरी पनाहगाह की तरफ लपकता। ऐसे लगता जैसे जब उसकी अपनी ज़रूरियात पूरी हो गई तो ज़्यादा पैसे की वक़्त ना रहती। ये उन पुराने वक्तों का जिक्र है जब रात 8 बजे ही सन्नाटा छा जाता। रात 9 या 9:30 बजे तक सब सो चुके होते। रात के 3 बजते तो दीने की दुकान से हल्की हल्की निहायत सुरीली आवाज़ में कुछ इस अंदाज से गाना शुरू हो जाता जैसे सोच में डूबी हुई आवाज़ 7 आसमानों से फरियाद कर रही है। गाने के म्यूज़िक का रिदम देने के लिए दीना उंगलियों में से किसी लकड़ी की चीज़ पर साथ साथ तबला बजाता। ये हेवनली किस्म का गाना और तबला डिस्टर्ब करने के बजाय हमारे लिए लोरी का काम करता। दीने को इस हालत में किसी ने कभी नहीं देखा। दुकान की कुंडी अंदर से हमेशा बंद होती। अजीब और लुत्फ़ की बात यह है कि इस हिंदुओं से भरे महल्ले में कभी उसके गाने पर हल्का सा भी एतराज़ नहीं किया गया, बल्कि लोग उसको कुछ हैरत और कुछ इज़्ज़त से देखते। जब अजान होती तो उसका गाना भी बंद हो जाता। उसके गाने के बोल कभी किसी की समझ में नहीं आ सके। ये रूटीन ऐसे बन गई जैसे ये उस कम्यूनिटी का एक जुज़्व हो। और यूँ ही 3-4 साल गुजर गए। मैं भी उम्र में कुछ बड़ा हो गया, लेकिन कभी कभी दीने के पास कबाब खाने की आदत ना गई। दीना हमेशा ऑर्डर लेता और खामोशी से कबाबों की प्लेट थमाकर पैसे वसूल कर लेता। इसके अलावा मैंने कभी उससे इधर उधर की बात नहीं सुनी। एक शाम उसके 2 ग्राहक बैठे उससे तकाजा कर रहे थे कि यार दीने, ये बताओ रात को तुम क्या गाते हो, किस ज़बान में गाते हो और किसके लिए गाते हो? अगर तुम्हें इश्क में धक्का लगा है हम तुम्हारे लिए कोई मुंह मथे लगती औरत ढूंढ देते हैं। यार बताओ तो सही। पूछने वाले दीने के परमानेंट ग्राहक थे। और जब उन्होंने जिच किया तो दीना पहली दफ़ा बोला। कहने लगा, मजनू के ज़माने में लैला से ज़्यादा खूबसूरत औरतें भी मौजूद थीं, लेकिन मजनू को कोई न भाती। एक मरतबा लोगों ने मजनू से कहा, हम लैला से हसीन तेरे पास लाते हैं। मजनू ने जवाब दिया, मैं लैला को उसकी सूरत की वजह से दोस्त नहीं रखता। लैला सूरत नहीं है, लैला मेरे हाथ में एक जाम है। मैं इस जाम से शराब पीता हूँ। तुम्हारी नज़र प्याले पर है, तुम शराब से आगाह नहीं हो। अगर सोने के प्याले में शराब के बजाय सिरका भरा हुआ हो तो वो प्याला मेरे किस काम का? मेरे लिए पुराना और टूटा हुआ प्याला ही बेहतर है जिसमें शराब हो। शराब और प्याले को अलग-अलग पहचानने के लिए शौक़ जुस्तजू और आशनाई की ज़रूरत है।
دینے کی یہ بات ہم تینوں کے سروں کے اوپر سے گزر گئی اور اسی اثنا میں کباب جل گئے۔ اس واقعہ کے بعد میں امتحانوں میں مصروف رہا اور کچھ عرصہ گزر گیا۔ کچھ دنوں سے دینے کی گانے کی آواز نہ سنی۔ سوچا شاید بیمار ہو۔ صبح جب لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا 2 دن پہلے دینا اپنی دکان میں مرا پایا گیا۔ اس کا کوئی دوست اور رشتہ دار تو تھا نہیں، کمیٹی والے لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ شاہ صاحب: آج سے 30 برس پہلے کا ذکر ہے۔ فیصل آباد پوسٹنگ کے دوران مجھے دفتروں میں مسجد کے معاملات نمٹانے کے لیے کبھی کبھی وقت نکالنا پڑتا۔ مسجد کے امام نابینا تھے اور مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے۔ جمعہ کی نماز اور رمضان میں نماز راوی کے لیے ایک پڑھے لکھے عالم آ جایا کرتے۔ ایک تیسری شخصیت تھی اور وہ تھے مسجد کے مؤذن۔ ہاتھ سے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنتے، مسجد ہی میں رہتے اور کھانا نہ جانے کہاں سے کھاتے۔ مسجد کے فنڈ سے ان کو 100-150 روپے ماہوار ان کے ذاتی اخراجات کے لیے دیے جاتے۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور خوبصورت نقش، جوانی میں اچھے خاصے جاذب قسم کے نوجوان ہوتے ہوں گے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، انگریزی بھی سمجھ اور بول لیتے۔ اکثر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے کسی انجانی دنیا میں کھوئے رہتے، ارد گرد کے ماحول سے نا آشنا۔ میں نے ان کا اصلی نام کبھی نہیں پوچھا۔ سب لوگ ان کو شاہ صاحب کے نام سے پکارتے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میرا تجسس بڑھتا گیا کہ یہ تو روایتی مولوی ہیں اور نہ ہی درس دیتے ہیں، لیکن مسجد میں ان کا دائمی قیام کیسے ہے؟ ایک پڑھے لکھے آدمی کا اذان دے کر بیٹھ رہنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال مجھے وہ اچھے لگتے تھے اور رفتہ رفتہ میری ان کے ساتھ کچھ بے تکلفی ہو گئی۔ ایک روز بڑی سردی تھی اور چھٹی کا دن تھا۔ اتفاق سے میرا مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ شاہ صاحب اکیلے مسجد کے صحن میں دھوپ سیک رہے ہیں۔ میں نے سوچا آج شاہ صاحب سے باتیں کرنے کا موقع ہے۔ کبھی کبھی انسان احساسات اور جذبات سے مغلوب ہو کر چھلک پڑتا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ شاہ صاحب بھی اس وقت اس کیفیت میں تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے وہ راز اگل دیا جس نے مجھے تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ان کی داستان ان کی اپنی زبان سے سنیے۔ کہنے لگے، میں ریلوے میں ایک کلرک ہوا کرتا تھا۔ ورثے میں ایک گھر اور تھوڑی سی زمین بھی ملی تھی۔ میری شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے۔ 5 سال بعد ایک بچہ فوت ہو گیا۔ 1 سال نہیں ہوا تھا کہ میری بیوی بیمار ہوئی اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابھی میں جوان تھا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے دوسری شادی کر لی۔ 7-8 سال کے اندر جو بچے ہوئے وہ بھی مر گئے۔ ایک لڑکا اور میری بیوی رہ گئے۔ پھر میری دوسری بیوی بھی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ میں تنہ تنہا ایک دل شکستہ انسان اداسیوں میں کھو کر رہ گیا۔ خودکشی کرنے کا سوچتا مگر حرام سمجھتے ہوئے زندگی ختم نہ کی۔ بڑے دکھ کے دن تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہر سال کی طرح روزے رکھے اور اختتام پر عید پڑھنے گیا۔ نماز کے بعد لوگ گلے مل رہے تھے اور جلدی جلدی اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میں بھی چل پڑا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں کس گھر جاؤں؟ میرا کون سا گھر ہے؟ میری فیملی کدھر ہے؟ سوچتا جا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ گھر جانے کی بجائے میں اپنے دفتر پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور رونا دھاڑوں اور چیخوں میں بدل گیا۔ اتنا رویا کہ نڈھال ہو کر بینچ پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا یا مجھے نیند آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں میری 2 بیویاں اور 3 بچے میرے پاس کھڑے ہیں، بالکل ایسے جیسے لیونگ حقیقت ہو۔ بیویاں کہنے لگیں، شاہ صاحب آپ افسردہ کیوں ہیں؟ یہ دنیا تو مسافر خانہ اور ایک ساتھ کا کھیل ہے۔ کوئی ٹرین پر پہلے سوار ہو جاتا ہے اور کوئی بعد میں۔ آپ دکھی ہو کر ہمیں افسردہ نہ کیا کریں، خوش رہا کریں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ غائب ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا، مگر اس ملاقات اور گفتگو میں مجھے بالکل کوئی شک نہیں تھا۔ میں اٹھا، پانی پیا۔ زندگی میں پہلی بار ایک عجیب قسم کا سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے مجھے وہ سمت مل گئی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے نوکری سے استعفیٰ لکھا، میز پر چھوڑ کر گھر گیا، اپنے لڑکے کو ساتھ لیا اور اپنے بھائی کے گھر جا کر بچے کو اس کے سپرد کر کے اپنا گھر بھی اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد میں اس مسجد میں آ بیٹھا۔ یہاں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تھی شاہ صاحب کی کہانی۔ اس ملاقات کو 1 سال نہیں گزرا ہوگا کہ شاہ صاحب بیمار ہو گئے۔ جب کبھی ان کی بیمار پرسی کا اتفاق ہوتا تو وہ صرف یہ کہتے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور پھر ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 2 رومانس، 2 قصے بتاتا ہوں، پڑھنے کے بعد فیصلہ آپ کریں کہ یہ حقیقت سے ہٹ کر ہے یا ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ پہلا قصہ، سمرسٹ موگھم ایک مشہور انگلش آتھر ہوا ہے۔ پچھلی صدی میں اس کے ناول اور شارٹ کہانیاں بہت مقبول ہوئیں۔ اس نے اپنی زندگی کی کہانی مشہور ناول آف ہیومن بانڈیج میں لکھی۔ اس ناول کو بہت پسند کیا گیا۔ جب وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں کیفیٹیریا میں کام کرنے والی لڑکی سے عشق ہو گیا۔
گھنٹوں وہاں جا کر بیٹھا رہتا تاکہ اس کا قرب حاصل کر سکے، کم از کم اس کو دیکھتا رہے۔ بڑے جتن کیے مگر وہ لفٹ نہ کراتی۔ جب اس ویٹرس کو اس کے عشق کا پتہ چلا تو اس کا نخرہ اور بڑھ گیا۔ ادھر اس کی نیندیں حرام ہو رہی تھی، ادھر اس کی بے اعتنائی بڑھ رہی تھی۔ بیچارے کا درد اس وقت حدیں پار کر گیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی ہر شام مختلف لوگوں کے ساتھ گزر رہی تھی۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا سامان لانے والا ٹرک ڈرائیور، وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل تھی۔ نخرہ صرف عشق میں مبتلا ہیرو سے تھا۔ جب تک وہ اس میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نہ بن گیا وہ اسی کرب اور اذیت میں رہا۔ ڈاکٹری پاس کرنے کے 3 سال بعد ایک سرد شام وہ کلینک سے اپنے فلیٹ لوٹ رہا تھا کہ ایک سٹریٹ گرلز یعنی پروسٹیٹیوٹ فٹ پاتھ پر کھانستے کھانستے ادموہی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر ہاتھ پکڑا، اسے بخار بھی تھا۔ اتفاق دیکھیے یہ وہی کالج کے کیفیٹیریا کی ویٹرس تھی۔ ڈاکٹر اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا، اسے دوائی دی، نہلوایا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، اچھا کھانا کھلوایا، سونے کے لیے اپنا بیڈ دیا اور خود ساتھ والے کمرے میں صوفے پر رات گزاری۔ 2 دن میں وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی اور وہی پرانا نخرہ پھر لوٹ آیا۔ مومنٹ آف ٹروتھ اس وقت پہنچا جب شام کو بالآخر کہنے لگی، آ جاؤ، جو کچھ بھی تم چاہتے تھے۔ جس لڑکی کے عشق میں 4 اذیت ناک سال گزارے تھے، ڈاکٹر کو اس سے گھن آئی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھول کر کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ دوسرا قصہ۔ 1970 میں امریکہ میں ایک فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ لکھا تھا کہ وہ سچی کہانی ہے۔ فلم یوں شروع ہوتی ہے، ایک پارک کے ساتھ عالی شان گھر ہے، پارٹی ختم ہو رہی ہے، شہر کی اعلیٰ اور معزز کلاس شرکت کر رہی ہے۔ پارٹی ایک نہایت امیر یہودی خاتون نے اپنے گھر میں دے رکھی ہے۔ ہوسٹس 28-30 سال کی ہوگی، دلکش اور مہذب قسم کی خاتون جو اپر کلاس میں رکھ رکھاؤ کا بہت خیال رکھتی ہو۔ ادھر پارٹی ختم ہوتی ہے، ادھر زبردست بارش شروع ہو جاتی ہے، مہمان جا چکے ہوتے ہیں۔ تو جب سونے کے لیے بیڈ روم میں جاتی ہے تو بجلی چمکنے سے اسے پارک میں ایک بینچ پر کوئی شخص بارش اور سردی سے بچنے کے لیے کاغذ اوڑھ کر بچاؤ کرتا نظر آتا ہے۔ اس کو فقیر سمجھ کر انسانی ترس کھاتے ہوئے یہ اپنے ملازم کو بلا کر اسے اپنے گھر بلواتی ہے۔ آنے والا بھیگا شخص ایک نوجوان ہے، خوب رو اور بہت اچھی باڈی والا، لیکن چال ڈھال سے بالکل غریب اور کامل لگتا ہے۔ دونوں کی ایجوکیشن اور تہذیب کا اتنا فرق ہے جیسے چیچو کی ملیاں کے قصاب کا فرانس کی کسی شہزادی سے آمنا سامنا ہو جائے۔ اس نوجوان کا اتا پتہ پوچھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے۔ بہرحال اسے گرم پانی سے نہلوا کر اچھے کپڑے دیے جاتے ہیں، کھانا کھلوا کر سونے کے لیے عمدہ بیڈ روم دیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ خاتون اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اس کو مستقل طور پر اپنے گھر رکھتی ہے، کار اور ڈرائیور اس کی ڈسپوزل پر، اور ساتھ خوب پیسے بھی دیتی ہے۔ اب یوں ہوتا ہے کہ یہ جب بھی اس کی طرف بڑھتی ہے گونگا نہایت معصومیت سے کھسک جاتا ہے۔ کئی بار جتن کرتی ہے پر وہ قابو میں نہیں آتا۔ ادھر یہ اس کی کار اس کے دیے پیسوں سے 3rd کلاس کنجریوں کے پاس جا کر عشق کرتا ہے۔ آخر خاتون کو پتہ چل جاتا ہے، بیچاری کو بہت دکھ ہوتا ہے، کیا میں ایک 3rd کلاس کنجری سے بھی گئی گزری ہوں؟ رنج کم کرنے کے لیے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی ہے۔ بہت رات گئے جب گھر لوٹتی ہے تو گونگے کے کمرے سے ہنسنے اور باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ دروازے کی درز سے آنکھ لگا کر دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان جسے وہ گونگا سمجھتی تھی کسی کنجری سے باتیں کر کے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس نے گونگا ہونے کا نہ صرف ڈھونگ رچایا تھا بلکہ کنجریوں کو اس خاتون کے گھر بھی بلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ سیدھی کچن میں جاتی ہے، بڑا چاقو لے کر ان کے کمرے میں جا کر چاقو کنجری کے پیٹ میں گھونپ دیتی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، یہ پیچھے بھاگتی ہے اور کہتی ہے، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟